بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مکرم قرآن مجید کے سلسلہ وار ترتیب وار درس قرآن میں آج ہم پہلے سپارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے رب العالمین حق اور سچ کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو نیک اعمال کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ جو آیات مقدسہ ہیں ان میں اللہ کریم نے پہلی آیت میں تو اپنے شان تخلیق کا اظہار فرمایا. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کو تخلیق کیا، اور یہ جو آسمان تمہیں کھڑا نظر آتا ہے، بلند نظر آتا ہے، اس آسمان کو بھی اسی نے بنایا 7ویں دن، 7 دنوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم بخوبی رکھنے والا ہے. اب یہ آیت مقدسہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے اظہار تخلیق کا ایک مظہر ہے کہ رب اپنی تخلیقات کا اپنے بندوں کے سامنے اظہار فرماتا ہے. کیونکہ اس سے پچھلی جو آیات ہیں نا وہ مخاطب تھیں ان لوگوں سے جو رب کے اختیار اور رب کی قدرت پر اعتراض اور سوال کرنے والے ہیں. اس سے پچھلی ہی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہے نا اپنے رب سے کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ بھول چکے ہیں، اور انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا کی رنگینی اور مادہ پرستی اور اس نفسانی لذات میں ہی سب کچھ ہے. فرمایا یہ زمین و آسمان اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا یہ سارا ہم نے بنایا ہے، خالق نے بنایا ہے، وحدہ لا شریک نے بنایا ہے اور اس کے علم میں ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت آج کے ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے،
فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، رب کی تخلیق کا اظہار اور اس سے جڑا ہوا محبوب رب العالمین کی شان اور آپ کی عظمت کا اظہار دیکھیے کہ رب نے پہلے تو تعارف یہ کرایا کہ میں وہ رب ہوں جس نے زمینوں کے اندر اور آسمانوں کو بلند اور آسمانوں میں جو کچھ ہے میں نے خود تن تنہا تخلیق کیا ہے اور اس کا میں خود علم رکھتا ہوں. اور ساتھ ہی اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو وَإِذْ ہے یہ دراصل ہے وَذْكُرْ، اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے نا. یعنی یہ اسے کہا جاتا ہے جس نے وہ سارا دیکھ رکھا ہو. یہ اس گواہ کے لیے ایسا بولا جاتا ہے جس نے وہ سارا واقعہ دیکھا ہو. فرمایا ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے محبوب آپ نے وہ دیکھا نہیں؟ آپ وہ یاد کریں نا. یعنی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سارے اعمال کے اور اس سارے واقعہ کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب، بھائی اور کون ہے اس کائنات میں جو اس مرحلے پر موجود ہے؟ وہ حضرت قبلہ عالم نے کہا نا کن فیکون تے کل دی گل. یہ کن فیکون یہ اس کے مصداق ہے. یہاں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب رب اپنے ملائکہ کی بات سنا رہا ہے اس واقعہ کا گواہ کون ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے پریت لائی. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کون یاد کرے بھائی؟ یاد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جس نے وہ سارا واقعہ دیکھ رکھا ہو. اب 65 کی جنگ کو وہ یاد کرے گا جس نے 65 کی جنگ دیکھ رکھی ہے. 71 کی وہ یاد کرے گا جس نے وہ دیکھ رکھی ہے. اور جس کی ہماری طرح پیدائش ہی بعد میں ہوئی ہے وہ کیا سنائے گا؟ 47 کی تقسیم وہ بتائے گا جس نے وہ دیکھ رکھی ہے. رب فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوا یہ ہمارے محبوب سے سنو. تخلیق ہم نے کی، اس کا علم رب کے پاس ہے، خالق کے پاس ہے. فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو کچھ ان میں شے ہے اس کا علم میرے پاس ہے. لیکن تم سننا چاہتے ہو نا، ہمارے محبوب کے پاس آ جاؤ، وہ تمہیں سنائے گا اس کے بعد کیا ہوا. یہ کیا ہوا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرا رب. اللہ اکبر. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے اور کمال کی تفسیر، آپ فرماتے ہیں یہ جو رب نے نا، فرمایا ربُّكَ، اللہ اکبر. یعنی وہ رب اس وقت زمین و آسمان کا رب ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آسمانوں کا رب ہوں. دلچسپ بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زمینوں کا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جنت کا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہتا میں لوح و قلم کا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عرش کا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ساری مخلوق کا رب ہوں. ربو کا، اے محبوب تیرا رب. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے نا، کہ ان سے جب مشرکین نے پوچھا نا کہ ہم رب کعبہ کو مانتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں رب محمد کو مانتا ہوں. تم رب کعبہ کے ماننے والے ہو، میں رب محمد کا ماننے والا ہوں. رب فرماتے ہیں اے میرے محبوب اس کا احوال آپ جانتے ہیں. یعنی رب کی ساری تخلیق کا احوال کہ کیسے تخلیق ہوئی، کون سے مراحل ہوئے، اس کے گواہ اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات محمد ہے. اور اس کا اظہار کون کر رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے کہ گواہ محمد ہے؟ رب فرما رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ، جب کہا تیرے رب نے، ربوں کا تیرے رب نے، للملائکہ ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو فساد کرنے والا ہے.
خون بہانے والا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کے لیے، حمد کے لیے، تعریف کے لیے کیا ہم نہیں ہیں؟ کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری تعریف کے لیے؟ فرمایا قال انی، پھر رب نے کیا کہا، اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حاضرین مکرم، اس آیت کے بہت سارے مضامین، ایک ایک لفظ پہ بہت سارے علوم، بہت سارے نکات، بہت ساری تفاسیر ہو سکتی ہیں۔ بس اس بات کے ساتھ میں اس کو سمیٹوں گا کہ رب اپنی تخلیق کا اظہار فرماتا ہے، اور قرآن کا یہی اسلوب ہے، یہی اس کا خاصہ ہے، یہی اس کا وصف ہے، اور یہی اس کی کوالٹی ہے کہ جہاں بھی رب کی کسی شان کا اظہار ہوگا نا، جس جگہ بھی اس کی شان تخلیق کا اظہار ہوگا، اس کی شان مصوری کا اظہار ہوگا، اس کی شان ربوبیت کا اظہار ہوگا، اس کے شان رزاقیت کا اظہار ہوگا، اس کے شان جباریت کا اظہار ہوگا، اس کے شان رحمت کا اظہار ہوگا، فوراً ہی ساتھ آگے نبی رحمت کا ذکر ضرور ہوگا۔ رب اپنی شان کا اظہار اس لیے فرماتا ہے، ویسے اس نے فرمایا غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں کو بنا کر ان سب سے بے پرواہ ہوں، لیکن بندوں کو بتا اس لیے رہا ہوں، وہ بندوں کی عبادت اور تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو فرشتوں کا اس نے کہا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح کے لیے، ہم تیری تصدیق کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ اس لیے بتایا رب نے کہ بندوں تمہاری تسبیح اور ذکر اور نماز اور یہ سارے، اس سارے کی حاجت ہی نہیں ہے، اس سارے کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، وہ ان سب سے پاک ہے۔ اور اس نے دوسری جگہ قرآن مجید میں کہا غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں کو بنا کر ان سب سے بے پرواہ ہوں۔ اچھا، تو یہ جو پہلے رب قرآن میں تخلیق کا اظہار فرماتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تخلیق کا اظہار اس لیے کیا گیا تاکہ بندوں کو سمجھ آئے، اور بندوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 27، فرمایا نا کہ بندے اس بات میں پڑ گئے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے سارا کچھ، اور اس کا مال ہی ہے سارا کچھ، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے موت و حیات کے جو سرکل چل رہا ہے نا، اس میں سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے، وہ کیسے مارتا ہے، ہم تو خود ہی زندہ ہیں اور خود ہی مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، یہ ہمارے حکم سے چل رہا ہے، ہمارے علم سے چل رہا ہے، خالق کے علم سے اور امر سے اور اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور کیوں چل رہا ہے، اب یہ اگلی بات، چل اس کے حکم سے رہا ہے۔ یہ جو زندگی کا سرکل ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، زندگی اور موت کا یہ جو سرکل چل رہا ہے، یہ پچھلی آیت میں یہی کہا گیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، فرمایا یہ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کیسے چل رہا ہے۔ مشرکین نے تو یہ کہہ لیا نا، آج بھی دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی خود سے ہی ہے اور ختم ہو جائے گا، اور بس موت سے ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، انسان جو ہے نا وہ اس کا کامل خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک سرکل جو چل رہا ہے۔ فرمایا یہ جو آگے رب نے اپنی تخلیق کا اظہار کیا نا، وہ دراصل اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے علم اور ہمارے حکم سے چل رہا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ اس کے حکم سے چل رہا ہے، یہ فضول نہیں چل رہا۔ اچھا، اس کے حکم سے چل رہا ہے تو اس کا حکم کس لیے ہے بھائی؟ اگلی جو بات مزید سمجھنے والی ہے، اب وہ اس سوال کو، اس سچویشن کو یہ کلیئر کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کو یہ بات کلیئر کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب کی شان دکھانا دراصل مقصد ہے۔ یعنی یہ جو موت و حیات کا چکر چل رہا ہے،
یہ جو ماہ و سال گزر رہے ہیں، یہ جو صدیوں کا نظام چل رہا ہے، یہ جو کائنات ارضی و سماوی کا جتنا بھی سرکل چل رہا ہے، رب کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جس طرح کہا نا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ محبوب ہم نے چاہا کہ ہمارا تعارف ہو، لولا کا لما خلقتو کا، کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہماری تخلیق کا تعارف ہو تو ہم نے تجھے بنا دیا۔ تو یہ دراصل یہ جو شان خالق بتائی گئی نا، یہ شان خالق نہ بتائی جاتی تو کیا اس کی شان نہیں ہے؟ وہ تو موجود ہے۔ بندوں نے سجدہ نہیں کیا تو کیا اس کا سجدہ نہیں ہو رہا؟ اس کا سجدہ تو ہو رہا ہے۔ بندوں نے تسبیح نہیں کی تو کیا اس کی تسبیح نہیں ہو رہی؟ وہ تو ہو رہی ہے۔ فرمایا بتانا یہ مقصود ہے کہ دراصل بندوں کا، انسانوں کا اور اس ساری کائنات ارضی کا یہ سجانا کس لیے ہے؟ یہ دراصل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب اس بات کے ساتھ میں بات ختم کروں گا۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن میں رب کے علم کا تذکرہ آیا نا، یہاں رب نے فرمایا قال انی اعلم، میں بہتر جانتا ہوں۔ عالم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ فرمایا عالم کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب کا علم دراصل ذات محمد کا نام ہے۔ رب یہی جانتا ہے اور یہی لوگوں کو نالج، یہی انفارمیشن دینا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت دراصل ذات محمد سے وابستہ ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ رب نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ موت کیا ہے، یہ حیات کیا ہے، یہ کوئی زندہ کیسے ہوتا ہے، یہ کوئی مر کیسے جاتا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ ان سب کا عقدہ، ان سب کا راز وہ دراصل ذات محمد سے وابستہ ہے۔ اب جو ان کے پاس آ گیا، جو ان سے وابستہ ہو گیا، وہ مر کے بھی مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اور جو ان سے وابستہ نہ ہو سکا، وہ چاہے خلا سے پار چلا جائے، چاند سے آگے گزر جائے، وہ زندہ ہو کے بھی زندہ نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں ہماری یہ ساری تخلیق کا جو حقیقی راز ہے، کائنات کا جو ازلی راز ہے اور حقیقت کائنات ہے، وہ دراصل ذات محمد ہے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اس نیک عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ